یہ صوبہ پنجاب کے 2 اضلاع لاہور اور قصور میں پایا جانے والا ایک مصنوعی جنگل، جس کی بنیاد برطانوی دور حکومت میں رکھی گئی اور اس کا مقصد اس وقت کے اسٹیم انجنوں کو لکڑی فراہم کرنا تھا، اور یہ مصنوعی جنگل تقریباً 12,500 ایکڑ کے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ جی ہاں خواتین و حضرات، یہ کوئی اور جنگل نہیں، چھانگا مانگا کا ایک عظیم الشان دنیا میں منفرد نوعیت کا جنگل ہے۔ ہم اس جنگل میں پہنچ چکے ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ چھانگا مانگا کا جنگل ہے۔ اکثر لوگ جانتے ہیں چھانگا اور مانگا 2 بھائی تھے جن کی وجہ شہرت تو چور اور ڈاکوؤں کی تھی، لیکن وہ اتنے زیادہ اپنے علاقے میں مشہور تھے، اکثر اوقات انہی علاقوں میں یا جنگلوں میں آ کر چھپ جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام چھانگا اور مانگا پڑا۔ ساتھ ہی ایک گاؤں ہے جسے چھانگا مانگا کا گاؤں بھی کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جنگل بھی چھانگا مانگا کا جنگل جانا جاتا ہے۔ ان 2 بھائیوں کی کہانی بھی بڑی عجیب سی ہے۔ کچھ لوگ اسے انگریز سرکار کے دور کے ڈاکو یا چور کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے بھی پہلے جب 18ویں صدی کے اواخر میں یہ اپنے علاقے کی آزادی کے لیے یا قابضوں کے خلاف لڑا کرتے تھے تو اس وقت یہ ہیرو کہلایا کرتے تھے، اور لوگ انہیں اتنا پسند کرتے تھے کہ انہی کے نام پر یہ گاؤں اور یہ جنگل بھی مشہور ہو گیا۔ اس جنگل کے تقریباً درمیان میں 160 ایکڑ پر ایک پارک بنایا گیا ہے۔ اس پارک میں بچوں کے کھیلنے کے جھولے ہیں، اس کے علاوہ ایک مہتابی جھیل ہے، پارکس بنائے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ بوٹنگ کا انتظام بھی ہے۔ کچھ ہٹس بنائے ہوئے ہیں، لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں، اور ایک پرانے وقتوں کا اسٹیم انجن چھوٹے سائز کا جو یہاں پر ٹرام چلانے میں استعمال ہوتا ہے وہ بھی موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ اس جنگل میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو چھانگا مانگا کی ایک مختصر ہسٹری بھی لکھی ہوئی نظر آتی ہے، غور سے پڑھا جا سکتا ہے اور کافی معلومات یہاں سے آپ کو مل سکتی ہے۔ یہاں اس پارک میں ایک پرانے اسٹیم انجن کا ماڈل بھی پڑا ہوا ہے جو یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ تھوڑی دور ایک راجبہ ہے، اور وہ اس جنگل کو پانی مہیا کرتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اس راجبہ کے تھوڑا سا آگے ایک بہت بڑی جھیل بھی ہے جسے مہتابی جھیل بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک گول چکر میں ایک چھوٹے باغیچے کے ارد گرد بنائی گئی ہے۔ اس جھیل میں بوٹنگ کا بھی بندوبست ہے، لوگ یہاں آ کر بچوں کے ساتھ بوٹنگ کرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، اور یہاں پر اپنا دن گزارتے ہیں۔ اس وقت ہم اس جھیل کے ایک کنارے پر جو ایک موٹر بوٹ ہاؤس ہے وہاں پہنچ چکے ہیں۔ ٹکٹ بھی ہے، اور آپ ٹکٹ لینے کے بعد ان بوٹس پر جو پیڈل بوٹس بھی ہیں اور دوسری موٹر بوٹس بھی ہیں اس جھیل کی سیر کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہلے ٹکٹ لینا ضروری ہے۔ یہ بہت بڑی جھیل ہے، اس میں 1 یا 2 چکر آپ کو بوٹ والے لگواتے ہیں، اور اسی کے ساتھ مہتابی جھیل کے اوپر ایک سسپینشن برج ہے۔ یہ برج بھی آپ کراس کر کے اس جھیل کے اندر جو چھوٹا پارک بنایا ہوا ہے وہاں تک جا سکتے ہیں، سیر کر سکتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ بھی، اور لوگ وہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سیر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور پانی کے اندر سیر بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جھیل ہے، اس کے اندر ایک طرف مہتابی محل بھی ہے، اسی نسبت سے اس کو مہتابی جھیل بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم بوٹ میں بیٹھ کر اس جھیل کی سیر کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ جھیل کتنی بڑی ہے اور کتنے علاقے تک پھیلی ہوئی ہے۔
جی خواتین حضرات، اس جنگل کی کچھ تاریخ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، البتہ کچھ اور جو ضروری معلومات ہے۔ 1866 میں باقاعدہ یہ جنگل یہاں پر لگانا شروع کیا گیا تھا، اور یہ چھنگا مانگا دنیا میں سب سے قدیم ترین نہری ذخیرہ مانا جاتا ہے۔ اس کا پہلا مقصد تو ریلوے انجنوں کے لیے ایندھن فراہم کرنا تھا۔ یہ ذخیرہ جو کہ بہت بڑا ذخیرہ ہے اور بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے، یہ تحصیل چونیا میں لاہور سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس میں قدرتی طور پر جنڈ، ککر، بیری اور ون کے درخت یہاں اگے ہوئے تھے، لیکن 1888 تک اس میں سے جو پودے آلریڈی لگے ہوئے تھے ان میں مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ اس میں ایک ٹرام کی سہولت موجود ہے، سیر کرنے والوں کے لیے یہ ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے۔ تقریباً آدھے جنگل تک تو یہ ٹرام سیر کرواتی ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ جنگل ہے، اور بائیں طرف ہمارے ایک چڑیا گھر بھی ہے جس میں ہرن اور نیل گائے کے علاوہ کچھ مور اور پرندے رکھے گئے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ یہاں پر فارغ وقت میں اور زیادہ وقت میں آئیں تو ہر چیز کو فرداً دیکھ سکتے ہیں۔ اس جنگل کا کل رقبہ تقریباً 12,570 ایکڑ ہے، اور اس جگہ پر آپ دیکھیں خواتین حضرات کہ ہمارے میزبانوں نے ہمارے لیے لکڑی کے چولہے پر چائے کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے۔ ابھی ہم چائے پیتے ہیں اور پھر آگے مزید سیر کے لیے نکلتے ہیں۔ چائے پینے کے بعد اب ہم آپ کو اس پارک کے دوسرے علاقے بھی دکھاتے ہیں۔ اس پارک کے جنوب کی جانب بچوں کے لیے بہت بڑے جھولے جو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ اس طرح کے جھولے ہیں، کچھ چھوٹے بچوں کے لیے جمپ لگانے والے جھولے ہیں، اس طرح کی کچھ ڈولیاں بنی ہوئی ہیں جو بچوں کو یہاں پر تفریح کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ ساتھ ساتھ کچھ کھانے پینے کی چھوٹے اسٹال بھی ہیں، اور یہاں بچے زیادہ دلچسپی ظاہر کرتے ہیں، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھولوں پر بچوں کا رش ہوتا ہے، اور یہ بھی اس پارک کی سب سے اہم جگہ ہے۔ 1936 کے بعد اس جنگل میں لکڑی کی زیادہ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے شیشم لگانا شروع کر دیا گیا تھا۔ اس میں شروع میں باقاعدہ نہری نظام نہیں تھا، کنویں کھود کر تمام جنگل کو پانی مہیا کیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد باقاعدہ نہری نظام شروع کیا گیا جو اس وسیع اور اس جنگل کو پانی سپلائی کرتا تھا۔ شہتوت یا توت کی کاشت سے اس جنگل میں بہت زیادہ انقلاب آیا۔ سیالکوٹ میں جو کھیلوں کا سامان بنتا ہے اس میں زیادہ تر لکڑی یہی شہتوت یا توت کی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں پھیلی ہوئی پلائی ووڈ، چپ ووڈ، ون ووڈ اور ماچس کے بنانے والی فیکٹریوں کی ضرورت بھی اسی جنگل کی لکڑی سے پوری ہوتی ہے۔ چھانگا مانگا جنگل کو 1960 میں قومی پارک بنایا گیا۔ سیاحوں کی تفریح کے لیے مہتابی جھیل، چڑیا گھر، کشتیاں، لکڑی کے ہٹ، جھولے، مہتاب محل، چھتریاں، گراسی پلاٹ، کرکٹ لان، بچوں کے کھیلنے کی جگہ وغیرہ اور دوسرے سیاحوں کے لیے ریسٹ ہاؤسز بھی بنائے گئے تھے۔ اس جنگل میں ہرن، نیل گائے اور مور کے علاوہ دوسرے پرندوں کی افزائش نسل کی جاتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس جنگل میں شکار ممنوع ہے، لیکن جنگل کے اندر ہرن ہیں، پگز ہیں اور دوسرے چھوٹے جانور ہیں جو لوگ شکار بھی کرتے ہیں، اور یہ اس قدرتی ماحول کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ اس وقت ہم جنگل کے بالکل آخر میں ایک ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں جس کے اندر پرندے جو یہاں پالے جاتے ہیں ان کو دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ جی ہاں، اس جگہ پر گدھ یعنی ولچرز باقاعدہ انڈوں سے نکالنے کے بعد پالے جاتے ہیں، اور یہ اس چھانگا مانگا کا ولچر سینٹر ہے۔ ابھی ہم اس کے اندر جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر گدھ یا ولچرز کتنے پالے گئے ہیں اور کیسے پالے جاتے ہیں۔ چھانگا مانگا جنگل کے ایک سائڈ پر ایک ولچر سینٹر ہے، وہ دکھا رہے ہیں۔
میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گدھ ہیں، وولچر ہیں، یہاں پر ان کی پرورش کی جاتی ہے، پالا جاتا ہے، اور ان کے مطابق جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو چھوڑا جائے گا، کیونکہ ان کی نسل اس وقت جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے، یا ختم ہو چکی ہے۔ یہاں پر تجرباتی طور پر ان کو انڈے نکال کر پالا جا رہا ہے اور اس کی نسل کو بڑھایا جا رہا ہے، تاکہ اس کو ماحول میں چھوڑ کر ان کی تعداد بڑھائی جا سکے۔ اور یہاں جنگل کو پانی مہیا کرنے کے لیے ایک چھوٹی راجباہ بھی ہے، اور اس راجباہ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی ایک بڑی نہر سے جو قصور کے علاقے BRB سے نکالی گئی ہے اور تمام جنگل کو پانی سے سیراب کرتی ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی۔ براہ کرم لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔